السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ایمانیات لیکچر 22 اور ایمانیات کا جز الصلاۃ، نماز کی جو اہمیت اجاگر کرتے ہوئے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلی نصیحت قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کی ہے وہ نماز کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے سورہ فاتحہ جو ہے نا، مجھے یہ بتائیں کس پارے میں ہے؟ سورہ فاتحہ کسی پارے کا حصہ نہیں ہے۔ کس طرح بھلا؟ پہلے پارے کا کیا نام ہے؟ الف لام میم۔ آخری پارے کا کیا نام ہے؟ عمی یتساءلون۔ تو سورہ فاتحہ ہے نا، یہ ام القرآن ہے، یہ قرآن کی ہے، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ ٹھیک ہے، 7 آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے پورے قرآن کو، ان 7 آیتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے جیسے کہ سمندر کو ایک کوزے کے اندر سمو دیا جاتا ہے، اس طرح سمو دیا ہے۔ ٹھیک ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ تمہیں 7 آیتیں نہیں دیں، یہ 7 آیتیں نہیں ہیں، یہ پورا قرآن ہے، قرآن عظیم ہے۔ تو نماز کے اندر، ٹھیک ہے نا، اس سورہ فاتحہ کو پڑھنا لازمی ہے ہر رکعت کے اندر۔ لا صلاۃ مما لا یقرأ بہ فاتحہ القرآن، اس کی کوئی نماز نہیں ہے اگر اس نے اپنی رکعت کے اندر، اپنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ پورا قرآن ہے، تو گویا آپ ہر رکعت میں پورے قرآن کو جو ہے نا، وہ اس کا خلاصہ جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہمارا قرآن شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی ایک ایک زبر پیش اور ایک ایک لفظ اور اس کی حقانیت اور اس کے اندر کتنی حکمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھپی ہوئی ہیں، وہ تیرے کو سمجھ آئے یا نہ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ یہ رب کی طرف سے اتارا گیا قرآن ہے، رب کے لکھا ہوا قلم، رب کے لکھے ہوئے قلم سے یہ وہ کتاب ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ کتاب کیا ہے؟ ھدی للمتقین، ہدایت نامہ ہے، یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی، تیری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے گی۔ لیکن اس کے ساتھ بیسیکلی فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ صرف اور صرف وہ شخص، ٹھیک ہے، جو کہ متقی ہے، ایمان والا ہے، ایمان والا اسے ٹیسٹ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسی قرآن کے ساتھ بہت سے لوگوں کو ہم ہدایت دیتے ہیں، سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، اسی کے ساتھ گمراہ کر دیتے ہیں۔ گمراہ کون ہوتا ہے؟ فاسق، فاجر، فی قلوبہم مرض، جس کے دل میں بیماری ہوگی، فزادہم اللہ مرضا، اللہ بیماری کو اور بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اور جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ جو ہے نا، والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اس کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایمانیات اس کی اس قرآن کے ساتھ اور یہ اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے اس کو اپنے ہونے پہ جس طرح میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، اور کیمرے کے سامنے مجھے اپنی تصویر بھی نظر آ رہی ہے، میں یہ جو ہے نا انگلیوں کی حرکت، یہ میں جو ہے نا یہ میں کر رہا ہوں، اس میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کی ایک ایک بات کے اوپر اس سے بھی زیادہ انسان کو یقین ہو جاتا ہے، اور یہی ایمانیات کا حصہ ہے، یہ ایمانیات کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ غیب
غیب جنت نہیں دیکھی، اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا ہم نے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور قبر کے اندر کیا ہونا ہے ہمیں نہیں پتا، سمجھ لگی میری بات کی. لیکن جو قرآن نے تصویر کھینچ دی ہے، جو نقشے کھینچ دیے ہیں، وہ دماغ کے ان پردوں کے اندر ایسے ثبت ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ انسان کو جو ہے نا کسی چیز میں شک نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں کہتا مریں گے تو دیکھیں گے، اس کو پتہ ہے مرنے کے بعد ہونا کیا ہے میرے ساتھ، وہ پکا یقین کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. قبر میں مجھ سے کیا ہونا ہے اس کو سارا پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور حشر کے بعد قبر سے کیسے اٹھایا جانا ہے، قبریں کیسے پھٹنی ہے، اس کو سارے پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کیونکہ قرآن نے اس کی ایسی منظر کشی کی ہوئی ہے، تو وہ ہر ایک شخص سے بالا تر ہو کے اپنے ایمانیات کے اوپر ایسے ٹھوس کھڑا ہوتا ہے، ایسے ٹھوس کھڑا ہوتا ہے کہ ساری دنیا ایک منہج پہ اور اپنے دلائل اور قرآنک ورژن کے ساتھ اکیلا ہی کھڑا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اربوں لوگ ایک طرف ہیں، میں اکیلا ہوں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اربوں جھوٹے ہوں. وہ کہے گا کہ بھی میرے پاس دلیل ہے، میرے پاس روشنی ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، یقین ہے، میں اکیلا ہی کھڑا ہوں تو میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے. یہ ایمانیات ہوتی ہے. ڈنگر نہیں ہوتا، جانور نہیں ہوتا کہ جس کو دیکھا اس سے چل رہا تو اسی طرف وہ اپنی عقل استعمال کرتا ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے پہلی بات کیا کرتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، ٹھیک ہے، نماز قائم کرتے ہیں. مما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق کلا کہتے ہیں، ہم نے دیا ہے، تمہارا اپنا نہیں ہے. تیری کیا بساط ہے، تو ایک ٹکا بھی جو ہے نا، تو ایک ٹکا بھی تو کما سکے، یہ ہم نے دیا ہے تیرے کو. یہ رزق کی فراوانی، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا چاہے بڑھا دے، جس کا چاہے کم کر دے، جس کو فقیر کر دے، ٹھیک ہے. وہ قارون کے پاس کتنے خزانے تھے، فخسفنا بہ وبدارہ الارض ما کان لهم من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین. اور وہ خزانوں کی جو چابیاں تھیں نا، ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ اس کی جو چابیاں تھیں بہت بڑی جماعت جو ہے، بڑے جو ہے نا طاقتور لوگ وہ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب چھیننے کے اوپر آئے، صرف چھینا ہی نہیں، اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر دنس کر دیا، کوئی بھی اس کو بچانے والا نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، جس کو بادشاہ بنا دے، جس کو فقیر بنا دے. لِيَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، اللہ کہتے ہیں تمہیں خیر دے کے، مال دے کے، اولاد دے کے اسماؤں کا، تیرے سے مال کھینچ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تمہیں بھوک دے کے بھی اسماؤں گا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. تو یہاں پہ جو میں بات کرنے جا رہا تھا کہ اس سے زیادہ، اور اب یہاں پہ ہم قرآن کو پہلا پارہ پڑھا ہے، تو پہلے پارے میں سب سے پہلی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس چیز کی نصیحت کی ہے، جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہے والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ نماز اور زکوٰۃ یہ آپس میں اکٹھے ہیں، ان کا آپس میں بالکل، اسی لیے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرے، ٹھیک ہے، یعنی کہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، میں اس کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں. اور جہاد کن کے خلاف ہوتا ہے؟ کافروں کے خلاف ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.